اچھا سر، میں مسلمان ہوں. ہیومنسٹ نہیں ہے؟ ایک مسلمان جو ہے وہ انسان پرست نہیں ہوتا. ہیومنسٹ تو مسلمان نہیں ہو سکتا. خدا نہیں پرست ہوتا ہے بھائی، انسان پرست کیسے ہوگا؟ انسان پرست مسلمان ہوں تو ملحد لوگ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس کا مین ریزن کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ ملحد کیوں ہو رہے ہیں؟ جی بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ ہیومنزم بریکٹ میں ہیومنزم بریکٹ کلوز. اچھا، 3 مرتبہ ہیومنزم ہے. جی بھائی، السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی اچھا سر، میں مسلمان ہوں. ہیومنسٹ نہیں ہے؟ ایک مسلمان جو ہے وہ انسان پرست نہیں ہوتا. ہیومنسٹ تو مسلمان نہیں ہو سکتا. خدا پرست ہوتا ہے بھائی، انسان پرست کیسے ہوگا؟ انسان پرستی اور خدا پرستی میں تو بڑا فرق ہے. نہیں، انسان پرستی میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ انسانوں کے لیے اس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ تو اس کو تو ہیومینٹی بولتے ہیں، ہیومنزم تو نہیں بولتے. جی آپ ہیومینٹی کہہ لیں. نہیں تو آپ نے نہیں کہا نا. نہیں، میں نے کہا آپ اپنا نام بدل کے آپ کہیے کہ پرو ہیومینٹی، آپ اس طرح کر لیں، وہ سب ہیں، ہم بھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ ہیومنزم کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک خاص فلسفی اور آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ آئیڈیالوجی کبھی اسلام سے کمپیٹیبل نہیں ہو سکتی. صحیح ہے، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہوگی. لیکن میں نے شروع میں کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں. وہ ٹائٹل جو لکھا ہوا تھا اس کے بعد پھر بات ہوئی تو اس حوالے سے پھر آپ نے کہا کہ ہیومنزم. تو بہرحال میرے ذہن میں جو ایک ہیومنزم کا کانسیپٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن میں ایک انسان پرست نہیں، لیکن انسانوں کی ہمدردی کے حوالے سے میرے دل میں ان کی ترجمہ بھی جب کیا نا انسان پرست، یہ ترجمہ بھی پھر سامنے والے کو ڈاؤٹ میں ڈالنے والا ہے کہ چونکہ مسلمان تو خدا پرست ہے، انسان پرست تو ہے ہی نہیں. ہاں، انسانیت کے لیے مسلمان کام کرے، وہ انسانیت نوازی ہے. جی بالکل وہی انسانیت نوازی. اچھا مفتی صاحب، میرے کچھ بنیادی کچھ سوالات ہیں، تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ یہ ایک اچھا فورم ہے تو میں اپنی نالج میں بھی وہ ایک اضافہ ہو جائے گا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں سر، ماشاءاللہ آپ سب مسلمان بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور میں بھی مسلمان ہوں، تو یہ جو لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اسپیشلی کیونکہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب سے ہو رہے ہیں، لیکن میں پرٹیکولر اسلام کی بات کروں گا کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں. تو ملحد لوگ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس کا مین ریزن کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ ملحد کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے خود اینالائز کیا کبھی؟ سر یقیناً میری اپنی کوئی رائے ضرور ہوگی، لیکن اب میں مفتی نہیں ہوں، میں ایک عام سا مسلمان پہلے ہوں. آپ اپنی چونکہ سوال کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کو فرق نہیں پڑتا کہ مفتی ہے نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی آپ نے اینالائز کیا ہے، جب آپ کو کنسرن بھی ہے تو وہ آپ اپنا اینالائز تو رکھیں. نہیں میں ضرور رکھوں گا، لیکن اس کے بعد آپ اپنی رائے ضرور رکھیے گا. ہاں پھر میں دوں گا، آپ تو اپنی بات رکھیں. جی سر، میرے حساب میں یہ ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. لیکن بھائی میرے پاس بھی کافی آ گئی ہے آصم بھائی. جی بھائی، اسلام ایک سچا مذہب ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن جو لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں نا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے یا میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ اسلام، اللہ، رسول، قرآن کے نام پر جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں ان کے کردار جو ہے نا وہ اسی اسلام، اسی قرآن، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ وہ میچ نہیں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ہے خدشات پھیلتے ہیں اور پھر وہ ملحد ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ میری رائے ہے، لیکن اب آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ٹھیک، دیکھیں ایک تو یہ کہ ابھی ایک انڈیا کی رپورٹ آئی ہے اور میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کی آڈیو چلاؤں، لیکن وہ پھر ذہن سے نکل گیا. اگر کسی کے پاس ہو وہ جو سدھیر چودھری کی رپورٹ ہے تو ہمارے ہندو بھائی بھی سن لیں کہ گزشتہ 10 سال میں 13 لاکھ لوگوں نے انڈیا میں، صرف انڈیا میں اسلام قبول کیا ہے. جو گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، جو ڈیٹا نہیں ہے نا اس کی بات نہیں ہو رہی، جو ڈیٹا اویلیبل ہے گورنمنٹ کے پاس، 13 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں صرف 50,000 لوگوں نے ہندوازم کو قبول کیا ہے. اور یہ ہندوازم قبول کرنے والے سارے مسلمان نہیں ہیں.
اس میں عیسائی بھی ہوں گے, اس میں جینی بھی ہوں گے, اس میں بدھسٹ بھی ہوں گے, اس میں سکھ بھی ہوں گے. تو انڈیا جس جگہ اسلاموفوبیا کا اس قدر زور ہے, وہاں پر اگر ڈیٹا کے مطابق 13 لاکھ صرف مسلمان بنے ہیں, ہندوؤں نے 13 لاکھ. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کہنا کہ جی ایکس مسلم کا جو موومنٹ ہے بڑا چل رہا ہے اور بہت مضبوطی کے ساتھ, اور جناب ہم نے باندھ لگا دی, ایسا کچھ نہیں ہوا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو کلمہ ہے اسلام کا وہ بلند ہو کر رہے گا, اور بلند ہو رہا ہے, پہلی بات. دوسری بات, مسلم سوسائٹیوں میں الحاد ہے, ہمیں اس کا انکار نہیں ہے. بہت سے ملحد ہوں گے, ہمیں اس کا انکار نہیں ہے. ہم ریالٹی کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. ریالٹی ہے, تبھی ہم اس موضوع کے اوپر کام بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. رائٹ سر. لیکن جو ملحد بنتے ہیں اس میں کئی سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن جو موسٹ پریڈومیننٹ فیکٹر ہے وہ پرابلم آف ایول ہے, کہ لوگ جو ہے وہ پرابلم آف ایول کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. اور پرابلم آف ایول جو ذہن میں آتی ہے اس کا جو موسٹ پریڈومیننٹ ریزن ہے وہ کوئی نہ کوئی لائف میں ہونے والا انسیڈنٹ ہے, جس کو ہم مینٹل ٹراما کہہ سکتے ہیں. کہ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس نے پھر آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یار اگر خدا ہے تو اس نے ایسا کیوں ہونے دیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ آپ کے ساتھ پرسنل ہو جائے, آپ اگر اس واقعے کے وٹنس بن جائیں. مثلا ایک یوٹیوبر مرتد ہے, تو جب کرونا شروع ہوا تو اس کے ذہن میں آیا کہ یار اگر خدا ہے تو اتنے سارے لوگ کیوں مر رہے ہیں. یہ ایک ٹراما تھا کہ جس نے پھر اس کو پرابلم آف ایول کی طرف جو لے کر گیا, اور جو پرابلم آف ایول اس کے سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے خدا کا انکار کر دیا. ایک ابھی واقعہ پاکستان کا ہے, ایک بندہ ہے کہ جو جیل میں بند ہے اور جس کو سزائے موت ہو چکی ہے بلاسفیمی کی وجہ سے. تو اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا وہ یہ کہ ایک اس کے بیٹے کی موت ہو گئی تھی, اور اس کے بیٹے کے دل میں سوراخ تھا, لیکن اس واقعے نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ یار اگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. یعنی یہ جو ٹراما ہے یہ عام طور سے ملحدوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے, چاہے وہ بچپن کا ٹراما ہو یا جوانی کا ہو یا آگے چل کر یہ کسی اور کا ہو یا خود ان کا اپنی ذات کا ہو. یہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے, اور 70 to 80% جو لوگ ملحد ہو رہے ہیں ان کے پیچھے یہی وجہ ہے. اس کے بعد کچھ لوگ ملحد ہوتے ہیں سائنٹزم کی وجہ سے. سائنٹزم کا مطلب یہ ہوا کہ اسکول میں ان کو پڑھایا جاتا ہے. اب آپ پاکستان سے, مجھے ایسا لگ رہا ہے پاکستان کے, رائٹ, ایم آئی رائٹ؟ جی سر بالکل. تو پاکستان میں کچھ جیسے جو اپر یا ایلیٹ کلاسز ہیں ان کے اسکولز ہیں, ان اسکولوں کے اندر جیسے وہ ہے نا ایک کون سا ہاؤس ہے, وہ بڑا مشہور اسکول ہے, بیکن ہاؤس. ہاں, تو وہاں پر جو ہے جو نصاب تعلیم ہے وہ نصاب تعلیم obviously بات ہے کہ اسلام سے کمپیٹیبل نہیں ہے. ایک بچہ جب اس کریکولم کو 12 سال پڑھے گا اور اس ماحول میں پڑھے گا کہ جو خدا مخالف ماحول ہے, اور اس کو بچپن سے یہ گھول کر پلایا جائے گا کہ تم جب دیکھو گے کسی چیز کو تو تبھی تم اس کو ماننا, تو obviously جب وہ ایسے اسکول سے نکلے گا, ایسے نظام تعلیم کا حصہ بنے گا, تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ ملحد بن جائے. یعنی جو نظام تعلیم ہے نا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں یا مسلم ممالک میں, وہ آپ کو آپ کے 100% بچوں کو ملحد بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اگر 100% ملحد نہیں ہو رہے ہیں نا, اور صرف 1% بھی ہو رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا میریکل ہے کہ یہ 99% کیوں بچے ہوئے ہیں, چونکہ ہمارے بچے اس نظام تعلیم کا حصہ ہیں اور پوری لائف ٹائم حصہ ہیں. یہ دو بنیادی فیکٹر ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, آپ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر مطلب آپ کی پوری بات کو میرے اکارڈنگ مطلب جو میرے دماغ میں آتا ہے نا, تو دو چیزوں میں ہم اس کو دو فیکٹرز بتا سکتے ہیں اوور آل. ایک وہ فیکٹر جس میں سائنٹزم آ گیا, ایجوکیشن کا وہ آ گیا, اس میں ایک فیکٹر آتا ہے کہ لیک آف اسلامک نالج پراپر, سمپل سی بات. اچھا, دوسرا ایک فیکٹر آتا ہے جس کو بولتے ہیں نفس پرستی. جو پہلا فیکٹر, جو پہلے فیکٹر کی وجہ سے مطلب ایتھیسٹ بنتے ہیں, ملحد ہو جاتے ہیں, مرتد ہو جاتے ہیں, وہ جو ہے نا وہ ان کا واپس آنا کا چانس بڑا ہوتا ہے جب ہم ان کو پریزنٹ کرتے ہیں ہمارا کیس جو ہوتا ہے اور ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرتے ہیں. لیکن جو دوسرا طبقہ ہے نا, جو نفس پرستی کے چکر میں چلا گیا ہے, مطلب جن کو ہے یہ ہے کہ بھائی مجھے نہیں بیٹھنا مسلمان, مجھے تو شراب پینی ہے, مجھے تو زنا کرنا ہے, میرے کو تو یہ کرنا ہے, اس کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہدایت کا. تو یہ مجھے لگتا ہے دو فیکٹر ہیں جن کو نٹشل میں ہم بیان کریں. بالکل, یہ بھی ہے کہ نفس پرستی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ابھی ایک صاحب کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو تازہ انٹرنیٹ کے اوپر وارد ہوئے ہیں اور ہر ایک سے ڈیبیٹ کرتے پھر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنا واقعہ وہ بتا رہے تھے کہ میں ملحد کیسے بنا. تو انہوں نے کہا کہ میں 19-20 سال کا تھا, تو میں ایک شاعر کے ہاں گیا, شراب پی رہے تھے وہ. تو شاعر صاحب نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ انسانیت کی جو ہے وہ سب سے بڑی انوینشن کیا ہے. انہوں نے 2-4 باتیں بتائیں کہ لیں گے نہیں,
تمہیں نہیں پتا سب سے بڑی انوینشن جو ہے خدا ہے. تو شراب کے نشے میں تھے وہ, اور شراب کی اس مستی میں انہوں نے کہا کہ انسان نے خدا کو ایجاد کیا ہے. اور اس کے بعد ان صاحب نے ان شاعر کو غلط ثابت کرنے کے لیے کن کی کتابیں پڑھنی شروع کی؟ رسل کی, اور جناب والا کارل سیگن کی, اور جناب والا اس کی رچرڈ ڈاکنز کی. وہ کتابیں خرید کے لائے کہ ان شاعر کو غلط ثابت کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ان لوگوں کی کتابیں کہ جو آلریڈی اسی نظریے پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو شراب ہے, یہ شراب کباب, یہ ایسی کشش ہے ان چیزوں کے اندر کہ یہ بہت سے لوگ اپنا ایمان ان چکروں کے اندر کھو بیٹھتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کی مورل لمیٹیشنز اور ریسٹرکشنز نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آلریڈی میرے پاس بہت ساری لمیٹیشن ریسٹرکشنز ہیں, لا نے لگا رکھی ہے, اسٹیٹ نے لگا رکھی ہے, میں اپنے اوپر اور مزید ذمہ داریاں کیوں لوں؟ یہ ایک نفس پرستی ہے, بہت بڑی ہے, یہ بھی ایک اہم وجہ ہے. اچھا سر, اچھا حضرت آپ وہ بول رہے تھے ریکارڈنگ آڈیو چلانے کے لیے سجید چودھری والی, تو چلانی ہے؟ ہاں بالکل چلائیں. تو میں چلا رہا ہوں, ایک سیکنڈ. پوری دنیا میں سب سے زیادہ 13 لاکھ لوگوں نے اپنا دھرم پریورتن کر کے اسلام دھرم کو اپنایا ہے. اب جو میں آنکڑا آپ کے سامنے دے رہا ہوں یہ بڑا چونکانے والا آنکڑا ہے, اسے دھیان سے دیکھیے گا. 5 سال میں دنیا بھر میں 13 لاکھ لوگوں نے جو پہلے غیر اسلامک دھرم کو مانتے تھے, ان 13 لاکھ لوگوں نے اسلام دھرم کو قبول کیا ہے 5 سال کے بیچ. یہ دنیا بھر کے دھرمانترن کی دنیا بھر میں آنکڑے ہیں آپ کے سامنے, اور کہاں کہاں سب سے زیادہ ہوا ہے دنیا میں وہ بھی آپ اس نقشے پر دیکھ سکتے ہیں. اور صرف 30,000 لوگوں نے اپنا دھرم پریورتن کر کے ہندو دھرم کو اپنایا ہے. یعنی پوری دنیا میں سب سے کم ہندو دھرم کو لوگوں نے اپنایا ہے. اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سمے پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اسلام دھرم میں کنورٹ ہو رہے ہیں. جی آگے تو ایک اس سے میری بات بھی ٹھیک اس کی اصلاح ہو گئی. میں یہ سمجھ رہا تھا, جو کہ کئی دن ہو گئے اس آڈیو کو سنے ہوئے, میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ڈیٹا انڈیا کا دے رہے ہیں, لیکن ڈیٹا پوری دنیا کا ہے. اور اگر پوری دنیا کا ڈیٹا لگائیں تو 13 لاکھ تو بہت کم ہے بھائی, آپ کے پاس رپورٹ غلط ہے. جی سر. اچھا سر, آپ نے 2-3 چیزیں جو آپ نے کہیں, اس میں یہ کہوں گا کہ اگر جو ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ جو ملحد ہو رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب ہم کیا کوشش کریں کہ یار یہ ہمارے بھائی تھے, لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے وہ ہمارے مطلب یہ کہ ہم سے اختلاف کر کے وہ چلے گئے, تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ بھائی والا ہونا چاہیے یا بالکل جو دشمنی کا کہہ لیں, یا ان کے ساتھ ٹھٹولی والا تنقید والا رویہ ہونا چاہیے؟ وہ الہاد کے تعلق سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں بنے اور وہ واقعی شکوک و شبہات کا شکار ہیں, تو ان کے ساتھ نرمی, ہمدردی اور بھائی چارگی کا رویہ ہونا چاہیے, کیونکہ شبہات کسی کو بھی آ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنے شبہات کو یقین میں بدل کر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بن گئے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا, دلیل کی بنیاد پر مقابلہ ہوگا, پھر وہ ہماری ہمدردی کا مستحق نہیں ہے. ہاں ہم دعا مانگیں گے ان کی ہدایت کی. صحیح سر. اچھا سر, دوسری چیز جو ابھی جو ایک آڈیو بھی چلی کہ اس میں پوری دنیا میں تقریباً 13 لاکھ جو ہے نا وہ مختلف مذاہب کو چھوڑ کر وہ اسلام انہوں نے قبول کیا, تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. اور تقریباً 30,000 وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف مذاہب چھوڑ کر اور ہندوازم اپنایا. یہ ایک ڈیٹا ہے, مطلب فیک ہے یا جو بھی ہے. لیکن مجھے اس چیز پہ حیرت ہوتی ہے, کیونکہ میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں, تو پاکستان تقریباً 97% جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے, اور 3% جو آبادی ہوگی وہ اس میں جتنے جو دوسرے مذہب ہیں وہ سارے لوگ ہیں. لیکن مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر علماء جو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کو خطرہ ہے. تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ 13 لوگ I don't know کہ وہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام کو خطرہ ہے. دیکھیں خطرہ تو اسلام کو کہیں بھی نہیں ہے. سن لیجیے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے. اسلام کو دنیا میں کہیں خطرہ نہیں ہے, اور اسلام کو خطرہ ہو سکتا ہے. یہ اسلام ان اٹ سیلف, یہ انڈیپینڈنٹ آف مسلمس, اسلام جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا جب تک کہ اللہ نے چاہا. مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس چیز کا خطرہ ہے پاکستان میں. پاکستان میں جو رولنگ پاور ہے نا وہ ریلیجس نہیں ہے, وہ ساری لبرل اور چھپی ہوئی, ان میں سے بہت سے ملحد بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے اسلام کا مظاہرہ ہو, اسلام کا اظہار ہو, تو وہ اسلام کے اظہار کو دبانا چاہتے ہیں. پوائنٹ سارا کا سارا یہ ہے, علماء کا جو کنسرن ہے وہ یہ کہ جو رولنگ کلاس ہے وہ ریلیجس نہیں ہے.
لیکن سر میں ڈس ایگری کروں گا کہ اس بات سے، کیونکہ آپ کریں کہ جو رولنگ کلاس ہے وہ ریلیجس نہیں ہے، لیکن ریلیجس نمائندے وہاں پر ہوتے ہیں. اور ریسنٹلی جو ایک بل پاس ہوا تھا وہ بھی ریلیجس بل پاس ہوا تھا، نہ کہ کوئی پولیٹیکل کوئی بل پاس ہوا تھا. دیکھیں میں چونکہ پاکستان سے نہیں ہوں، آپ پاکستان سے، اس لیے میں اس پر زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، میں اتھارٹی نہیں ہوں. کاش کہ ہمارے پاس کوئی پاکستان کے صاحب ہوتے، عامر بھائی ہوتے تو وہ جواب دیتے. لیکن میرے علم میں جو بات آئی وہ یہ کہ مثلاً پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی تو اسکول کا نصاب کے اندر یہ لازمی کر دیا گیا تھا کہ اسلامیات کی جو ہے وہ ایجوکیشن ہوگی، تعلیم ہوگی. اور اس کے بعد جب یہ موجودہ گورنمنٹ آئی تو اس نے کہا کہ نہیں، باقاعدہ ٹیچر نہیں ہوگا، بس جو ریکارڈنگز ہیں وہ اپنا پڑھا دی جائیں گی ویسے ہی. مطلب یہ کہ اس کو پھر ڈاؤن کر دیا گیا. تو آبویسلی بات ہے کہ اگر وہ ریلیجس کلاس ہوتی تو وہ اس معاملے میں کبھی بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ نہ لیتی، لیکن اس نے فیصلہ لیا. تو بات یہ ہے نا، یہ ایک قانون ہے. اچھا دوسرا قانون ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے کتنی مشکل سے یعنی حکومت نے پاس کرا دیا، جو خالص مغرب کی ایما کے اوپر پاس ہوا، لیکن مسلمانوں نے بھی بڑی مشکل سے جو ہے کورٹ کے اندر لڑائی لڑی، شریعہ کورٹ کے اندر وہ کیس جیتے، لیکن وہ سپریم کورٹ میں جا کے نلیفائی ہو جائے گا. جی آصف بھائی کچھ کہہ رہے تھے. مسئلہ یہ خاص کر کے جو سود والا مسئلہ ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے تناظر میں، کہ اس پہ باضابطہ تو ایک تو بہت دن سے مہم رہی، اس کے بعد ایون کورٹ کے آرڈر بھی آ گئے کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن وہاں کی جو پوری سسٹم ہے تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف اور اس میں بہت سارے جو مغربی انٹرسٹ ہے وہ اس میں پنہا ہے، وہ چھپے ہوئے ہیں. تو اس پہ بھی اتنے دن ہو گئے آج تک جو اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ. اچھا عاصم بھائی سوری میں میں نے آپ کی بات کاٹی. اچھا سود کے حوالے سے یہ مطلب ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا یہ ایک ٹاپک ہے. اچھا یہ فیک اکاؤنٹ ہے، کیریئر اکاؤنٹ، ذرا اس کو چیک کیجئے گا. جی کیا فیک ہی ہے حضرت. اچھا ٹھیک ہے جی سر. اچھا سر ابھی جیسے آپ نے سود کی بات کی تو میرا یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ پاکستان میں چلے میرے خیال سے یہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، ہمارے پاس ہمیں اور بھی کالرز لینے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے. ایک دو سوال ہیں صرف انشاءاللہ اگلی مرتبہ. ٹھیک ہے چلیں، شکریہ، جزاکم اللہ خیرن. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عامر بھائی کیا حال چال ہے، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے حضرت؟ جی بالکل آ رہی ہے. ٹھیک سب کو بڑا سلام پیار، اور عاصم بھائی کو بھی ماشاءاللہ، موسی صاحب آپ کو بھی، سب کو ماشاءاللہ، سب جتنے دوست موجود ہیں. اچھا میں سن رہا تھا جی تو بالخصوص جو میرا حاضری لگانے کا دل کیا وہ یہ کہ جو ماقبل اگر آپ اجازت دیں تو اس میں کیری آن کر لوں. جی یہ جو تھوڑی دیر پہلے بھائی آئے تھے ہیومنزم والے، جی یہ بیسیکلی پاکستان سندھ سے تھے. اچھا سندھ کے اندر ہوا یہ ہے کہ قریباً پچھلے 40 سال سے کم از کم 20 سال سے تو لگاتار، اور اگر پیچھے ذوالفقار علی بھٹو کا ٹائم آ جائے، بے نظیر کا ٹائم آ جائے، اور 2008 کے بعد سے آن ورڈز یہ قریباً 40 سال کا راؤنڈ اباؤٹ عرصہ بنتا ہے. تو پچھلے 45 سال سے سیکولر حکومت ہے، سیکولر پارٹی ہے، پیپلز پارٹی، ان کی حکومت ہے. اب ہوا یہ ہے کہ وہ مذہبی لوگ نہیں ہیں، سیکولر ان کا منشور ہے سارے کا سارا. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ بیسیکلی کمیونسٹ تھا، اور اس کا سلوگن تھا، 3 بنیادی نعرے تھے، جن میں ایک تھا کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور سوشلزم ہماری معیشت ہے. سوشلزم ہماری معیشت ہے. تو سوشلزم اور کمیونزم کے نام پر بندہ کھڑا ہوا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو سوشلسٹ یا کمیونسٹ ہوتا ہے وہ اپنا سب سے بڑا حریف اور دشمن جس کو سمجھتا ہے وہ ریلیجن ہے. یہ ان کے خون کے اندر یہ چیز دوڑتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے سندھ کے اندر جو انفراسٹرکچر کھڑا نہیں ہوا، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ایجوکیشن نہیں ہوئی، امپلائمنٹ کریٹ نہیں ہوئی، پروگریس نہیں ہوئی، رائٹس نہیں ملے، بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ نہیں ملے، پینے کا پانی تک نہیں ہے، روڈز نہیں بنی ہوئی، ان ساری چیزوں کا ملبہ ڈالا مذہبی طبقوں کے اوپر. اور انہوں نے کہا چونکہ مذہب کی وجہ سے، اور بالخصوص یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی چونکہ سندھ میں حکومت رہی ہے تو ضیاء الحق ایک بڑا نام ہے جس کے کندھے پر یہ بندوق رکھ کر چلائی جاتی ہے کہ اس نے چونکہ مذہبی تفرقہ بازی پھیلائی، حقیقت ابھی ہے یا نہیں اس سے ہٹ کر. تو جو سندھ کی عوام ہے یہ اس وقت تو جیے بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، اس وقت تو ووٹ ڈلواتے رہے. 40 سال سے انہوں نے ان کو جوتے مارے، حقیقت ہے.
बिलावल भुट्टो की अभी रिसेंटली तस्वीर गई है, एडिडास के शूज पहने हुए हैं जो कि को 10-12 हजार डॉलर के हैं यूएसडी, और जिन बच्चों के साथ सिंध के स्कूल के अंदर वो तस्वीर खींची है उन बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं है, टूटी भी, जिन बच्चों के साथ वो स्कूल तस्वीर खींची है। अब ऐसी सूरत में वो पूरे का पूरा मलबा डालते हैं मजहबी तबके के ऊपर, सिंध की आवाम को गुर्ती के अंदर, जिसे गुर्ती बोलते हैं हम आमतौर पर, यानी पहला लुकमा, उसमें यह बताया जाता है कि जो मसला हुआ है वो हुआ है रिलीजन की वजह से। अब उनको कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम भी यहीं से आया, हम तो सिंधु देश वाले थे, हम तो भारतीय थे, हम तो हिंदू थे, हमारे तो हिंदू देश था, सिंधु घाटी, ये सारी चीजें उनकी गुत्ती के अंदर फैलाई जाती है। यही वजह है कि चाहे वो मुर्तद्दीन हो या मुल्हिदीन हो, वो सबसे पहला हमला उस जगह के ऊपर करते हैं। और यही वजह है आपको यहाँ की कैटेगरी के अंदर जो थोड़ा सा भी पड़ जाएगा ना सिंध के इलाके के अंदर, इल्ला माशाअल्लाह, वो आपको ज्यादातर इल्हाद की तरफ दिखाई देगा। इसी तरीके से सरहद का हाल है केपीके के अंदर, क्योंकि वहां पर रिलीजियस क्लर्जी रही जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया, वहां भी जो थोड़ा सा पड़ जाएगा, हालांकि पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, मगर उनमें भी आपको जो मुल्हिद या मुर्तद नजर आएगा ना केपीके के अंदर, यानी सरहदी इलाकों में, वो भी वही होगा जो बहुत ज्यादा थोड़ा सा पढ़कर इस तरह के इलाकों में आ गए। तो ये इनकी थोड़ी सी साइकी थी, मैं चाह रहा था मैं रख दूं। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा भाई